رات کے آخری لمحے تھے جب نور کی زندگانی میں ایک سیاہ گھاٹ کھول گیا۔ میں اور میری چھوٹی بہن عائشہ بچپن ہی سے والدہ کے بے وقت چل بسنے کے بعد ایک نیم تنہا دنیا میں رہ رہے تھے۔ ہمارے والد کمال خان محلے میں عزت دار اور نیک آدمی تھے۔ سادہ زندگی، کمائی سخت مگر دل بڑا۔ کچھ عرصے بعد انہیں طلاق یا نفرت کی باتوں سے بچانے کے لیے ہمارے گھر میں ایک دور کی رشتہ دار معروف داخل ہوئی۔ نمساز مگر شفیق لب رخسار۔ ابتدا میں معروف نے ہمارے دل جیت لیے۔ اس کا ہاتھ نرم تھا، بچوں جیسا پیار دیتی اور دکھ سے بھرے دل کو تھپ تھپا دیتی، مگر جلد ہی حقیقت نے اپنا ڈھونگ ختم کیا۔ گھر میں شور بڑھا، باپ پر تلخیاں نکلیں اور معروف کے اہداف سامنے ابھرنے لگے۔ میں اس وقت چوتھی جماعت میں تھی اور میں عائشہ دوسری میں۔ باپ جو بھی پیسہ کما کر لاتے معروف پھیر کر رکھ دیتی اور پھر شکایتیں۔ کمال خان نے ہمیشہ خاموشی کو اپنا تکیہ بنایا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گھر میں بچوں کی معصوم خوشی رہے۔ رات کو جب وہ واپس آتے تو جیب میں کبھی پھل، کبھی بسکٹ، کبھی کچھ چھوٹا سا تحفہ ہوتا۔ وہ میں خوش دے کر خوش ہوتے، مگر گھر کے اندر ایک کشمکش مسلسل بڑھتی جاتی۔ معروف کے لمنظر بہم اور ہمارے خاندانی راز ایک دن تباہی کی شکل اختیار کر گئے، جیسا کہ اکثر گھروں کی خاموش کہانیوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی باہر سے سب کچھ معمولی دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کس طرح ایک دن پوری دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ جائے گی۔ معروف کے بھائی ریاض، جو خود کو چھوٹا اور تلخ سمجھتا تھا، اور اس کا بیٹا احسان، جو باہر مزدوری کی ناکام کوششوں کے بعد گھر میں بار بار تناؤ پیدا کرتا، وہ دونوں جلد ہی ہمارے گھر کے صاحب بن گئے۔ ابتدا میں وہ ٹھیک تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی حقیقت کھلنے لگی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میرے بچوں والے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ احسان میری ماں کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور میری ماں اور میری دنیا گل سڑک کی طرح دھڑام ہو گئی۔ عائشہ اور میں دونوں چیخیں ماری، پڑوسی ڈرے ہوئے باہر آئے، مگر رات کا سناٹا جلد ہی سب کچھ گلا کر گیا۔ پر معروف نے ہمیں سنبھالتے ہوئے کہا، نور، باپ کو کچھ مت بتانا، اگر وہ سن لے گا تو رنجیدہ ہو جائیں گے اور پھر سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ضد تھی جو ہمیں فوراً خاموش کرا گئی۔ ہم دونوں معصوم بچے تھے، ڈر گئے، مگر اس دن ایک بیج ہمارے اندر بوت گیا، راز اور چھپائے ہوئے سچ کی کڑوی حقیقت۔ وقت آگے بڑھا، احسان کی نوکری اچانک مل گئی، رات کی چوکی داری۔ وہ دن رات ڈیوٹی کرتا اور اسی کے ساتھ ہمارے باپ کو بھی وہاں لگوا لیا گیا۔ کمال خان رات کو باہر جاتے، نور اور عائشہ اکثر اپنے نانا یا ماموں کے گھر پر گزارا کرتے۔ معروف ہمیں آدھا چھوڑ کر چلی جاتی، کبھی نانا کے پاس، کبھی خالہ کے گھر۔ وجہ بتانا عموماً گھریلو انتشار یا کسی کا جنازہ بتا کر ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ یہ دوریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر ایک رات بدل گئی۔ ہمارے نانا کے گھر سے واپس آ کر اماں ہمیں بتاتی ہیں کہ باپ دبئی چلے گئے، وہ نوکری کی تلاش میں باہر گئے۔ میں 12 سال کی تھی اور میں نے باپ کے بارے میں جو تصویر اپنے دل میں باندھی تھی وہ اسی خیال پر قائم رہی۔ باپ محنت کر کے ہمیں سنوارنے گئے، مگر جلد ہی سچ نے اپنا رخ بدل دیا۔ سناٹا، دھمکیاں اور پھر واقعی خوفناک سانحات۔ ہمارے گھر کے سیان میں دفن راز ایک دن نکل آئے اور جو حقیقت آئینی کاغذ پر لکھی گئی اس نے ہمارے وجود کو جکڑ لیا۔ کئی تبدیلیاں آئیں، تایا اور احسان کی کوششیں، چچی معروف کی خالہ زاد نادر کے سامنے آنے کے قصے، پولیس کی تفتیش اور بالآخر مقدمہ۔ نانا نے سب کچھ بیچ کر وکیلوں اور عدالت کی پیروی کی، مگر سچ ہمیشہ منہ کھول کر نہیں بچتا۔ نتیجہ سخت تھا، معروف کو عمر قید، تایا اور احسان کو سزائے موت۔ میرے دل میں جو درد تھا اس نے ہر سانس کے ساتھ بجھتے چراغ کی طرح روشنی کھو دی۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل دفعتاً ٹوٹ گیا، مگر تب بھی زندگی نے ہمیں اکٹھا رکھا۔ ہمیں مجبوراً اپنے دکھ کو کپڑے میں لپیٹ کر آگے بڑھنا پڑا۔ میں اور عائشہ بڑے ہوئے، مگر وہ زخم ہمارے اندر رہ گئے، خاموش مگر چیخنے والے۔ ہم نے سکول پورا کیا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی اور کچھ خواب دل میں سنبھالے۔ اس دوران ایک شخصیت میری زندگی میں روشنی بن کر آئی۔
سہیل پڑوس میں ایک استاد نہ ڈر مگر نرم دل جو ابتدا میں محض ہمارے گھر کی لپٹتی روشنیوں سے متاثر ہوا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے دل کے اندر کھڑکی کھول گئی۔ سہیل نے کبھی میرا ماضی نہیں پوچھا، وہ صرف میرے آج کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ جب میں راتوں کو جا کر اپنے زخموں کو چومتی وہ آ کر چائے بناتا، میری تکلیف سن کر مجھے تسلی دیتا۔ اس کی محبت نرم تھی مگر مستقل، وہ میرے اندر چھپی ہمت کو اٹھاتا۔ میں نے جب اسے اپنی وہ راتیں بتائیں جن میں خوف نے میرے گھر کو گھیر رکھا تھا، وہ خاموشی سے ہاتھ پکڑ کر بول پڑا، تم نے جو کچھ جھیلا ہے وہ تمہیں کمزور نہیں بناتا، وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ اس جملے میں ایک قوت تھی جو میرے دل کو بدل دیتی۔ عائشہ نے بھی اپنی راہ پائی، وہ فنون لطیفہ میں تھی، گیت گنگناتی اور جلدی اس کے گلے کی مٹھاس نے مقامی محفلوں میں چرچا پایا۔ ہم دونوں بہنیں ماضی کے سائے کے باوجود اپنے آپ کو دوبارہ بناتی گئیں۔ ہماری چھوٹی سی محنت، اکٹھے ہونے والی کمائی اور ایک دوسرے کی محبت نے ہمیں نیا حوصلہ دیا۔ اور جب سہیل نے مجھے خواب دکھائے، محبت کے سادہ عام مگر پاک خواب، میں نے پایا کہ دل نے پھر سے دھنک دکھا دیا ہے۔ کہانی کا عروج اس دن آیا جب ایک روز پرانے کیس کی حقیقت سے متعلق دستاویزات منظر عام پر آئیں اور سچ کے کچھ نئے راز کھلے۔ لوگوں کی باتیں، ٹی وی کی رپورٹس اور سوشل میڈیا پر اٹھنے والی ہمدردی نے ہمیں ایک طرح کا ہمت دی۔ ہماری داستان نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، نہ اس لیے کہ ہم نے بدلہ لیا بلکہ اس لیے کہ ہم نے اس دکھ کو محبت اور ہمت میں بدل دیا۔ محلے کے لوگ، اسکول کے استاد اور بہت سے نادیدہ چہرے ہماری حمایت پر آ کھڑے ہوئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حقیقت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا بلکہ جوڑا رکھ دیا۔ سہیل نے ایک دن محفل میں اعلان کیا، میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے جو بھی مصائب آئے میں اس کا ہاتھ تھامے رہوں گا۔ وہ لمحہ ایک نرم سی خوشی تھا، سب نے تالیاں بجائیں، عائشہ رو پڑی اور نانا نے آنکھوں میں نم لیے اپنی بیٹی کے سر کو چوم لیا۔ یہ ٹویسٹ، یہ لمحہ سادہ مگر عظیم تھا، ہر دل عزیز ایک لمحہ۔ شادی کے بعد ہماری زندگی نے نئے رنگ پکڑے۔ سہیل نے مجھے نہ صرف محبت دی بلکہ ایک مضبوط ہاتھ سے زندگی کے عملی پہلو سنبھالنے میں مدد کی۔ میں نے اپنے اندر جو زخمی خلا محسوس کیے تھے انہیں ادب اور کہانی گوئی میں ڈھالنا شروع کیا، لوگوں کو اپنے تجربے سنانا، ان کی آنکھوں میں اپنے درد کو بدلنا اور انہیں امید دینا۔ عائشہ کی آواز اب چھوٹے کنسرٹس میں گونجتی اور وہ مقامی سطح پر مشہور ہونے لگی۔ ہم نے اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ دیکھی تھی اسے ایک روشنی میں بدل دیا، اور اسی روشنی نے ہمیں وائرل بننے کے قابل بنایا۔ آج جب لوگ ہماری کہانی پڑھتے یا سنتے ہیں، وہ صرف ایک جرم یا سزا کی داستان نہیں پاتے، وہ محبت، معافی اور امید کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی وہ پرانے دروازے جہاں کبھی راز چھپائے گئے تھے اب کہکوں اور گیتوں سے بھرا رہتا ہے۔ عائشہ جب گاتی ہے تو وہ محفل میں وہ روک جاتا ہے، لوگ رکت سے اس کی گونج سنتے ہیں۔ سہیل میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے، میری کہانی کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں میرا ہاتھ تھامتا ہے، اور اس طرح ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں نے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی مقبول بنا دیا۔ مگر ہم نے کبھی دکھ کو کامیابی کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ دکھ کو ایک سبق بنایا کہ ظلم سے جیت صرف اس وقت ممکن ہے جب تم نے ہمت نہ چھوڑی۔ کہانی کا آخر کڑا سچ سناتی ہے مگر وہ شکست نہیں ہے۔ معروق، تایا اور احسان کی سزا نے انصاف کو ایک شکل دی، مگر اصل فتح ہماری زندگی کی بحالی تھی۔ عدالت کا فیصلہ اور قید و سزا ایک باب تھا، مگر دوسرا باب وہ تھا جس میں ہم نے اپنے اندر محبت، علم اور خدمت کو جگہ دی۔ میں نے اپنے تجربات کو کتاب کی شکل دی، عائشہ نے اپنی آواز سے لوگوں کو محسوس کیا، اور سہیل ہماری چھوٹی سی کتابی محفلوں میں ہمیں روشنی دیتا رہا۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ کے ساتھ ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سختیاں جو کبھی ہمیں توڑنے آئیں آج ہمیں جوڑتی ہیں اور ہمیں لوگوں کے دلوں کے قریب کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری کہانی نے ہزاروں دلوں کو چھوا۔ یہ وائرل ہوئی کیونکہ اس میں سچ، درد اور پھر امید تھی۔ یہ پسند کی گئی کیونکہ اس میں انصاف کے بعد انسانیت کی واپسی تھی، اور یہ یاد رکھی گئی کیونکہ ہم نے دکھ کو محض ستم کہہ کر ختم نہیں کیا بلکہ اسے محبت اور کامیابی میں بدلا۔
آخری صدر میں وہی پیغام جو میں نے ہر محفل میں دہرایا، ہمیں ماضی کا احترام کرنا چاہیے مگر اس میں رہ کر نہیں جینا چاہیے۔ تاریکی سے بچ کر اگر ہم روشنی کی طرف چلیں تو وہ روشنی صرف ہماری نہیں بلکہ ہر اس دل کی روشنی بن جاتی ہے جو سچ کا متلاشی ہو۔